آج کی اس گفتگو میں یزید کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ آج ایک طبقہ جو ہے وہ یزید کو اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ ان کی اس کوشش کا مقصد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں کم کرنا ہے، یا پھر بغض امام حسین ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جس کی بنا پر ان کے دلوں کے اندر یزید کے متعلق نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حق کے علم بردار ہیں، اور حریت اسلام کے بے باک مجاہد ہیں، اگر ایسے نڈر مجاہد کی زندگی کو، ان کے کردار کو نوجوانوں کے سامنے مشکوک بنا دیا جائے گا تو ان کے دلوں کے اندر حق پر مٹنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اگر خلیفہ برحق یزید ہے تو پھر اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجئے کہ اسلام کا جو نظام سیاست ہے وہ عدل و انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کی پاسداری کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ جس اسلام کے اندر یزید خلیفہ راشد ہو، خولی، سنان ابن انس، شمر اور ابن زیاد جیسے لوگ اس کے چیلے چمچے ہوں، اس اسلام سے عدل و انصاف کی، مساوات کی توقع رکھنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اور اس اسلام کے نظام سیاست نے دنیا کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے خلیفہ راشد عطا فرمائی، اور ان خلفۂ راشدین نے مسند خلافت پر بیٹھ کر عدل و انصاف کی جو مثالیں قائم کی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ دوسری طرف ان وہابیوں کا خلیفہ راشد یزید ہے، ان کے خلیفہ راشد نے کون سے کارنامے انجام دیے اور اس کا شخصی کردار کیا تھا، اس کے حوالے سے آج ہم کچھ تاریخی حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہمیں حق و باطل کے اندر تمیز عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم یزید کے شخصی کردار کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ شخصی کردار اس کا کیسا تھا، اس کی شخصیت کیسی تھی۔ پھر دیکھیں گے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں کون سے سنہری کارنامے انجام دیے،
جس کی بنا پر آج اس کی روحانی اولاد اس کو خلیفہ راشد کہتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی شخصیت کے متعلق زیاد بن سمیہ کی رائے سنیے۔ علامہ ابن جریر تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 6 میں اس کو لکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کے لیے زیاد کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد، کوفے کا گورنر، جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لشکر کشی کی، اور امام مسلم بن عقیل کا قاتل عبید اللہ ابن زیاد، یہ اس کا والد ہے زیاد بن سمیہ۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے اور اس کے بیٹوں نے یزید پر صرف اپنا تن من دن ہی قربان نہیں کیا، بلکہ اپنا دین اور ایمان بھی نچھاور کر دیا۔ یہ اتنا وفادار خاندان تھا یزید کا۔ اب ایسے بندے کے متعلق تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یزید کے متعلق جھوٹ بولا ہوگا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تھا، اس زیاد بن سمیہ کی طرف خط لکھا۔ یہ ان کے دور حکومت کے اندر کوئی گورنر ہوگا یا کسی عہدے کے اوپر یہ متمکن تھا۔ اس کو خط لکھا اور اس خط کے اندر آپ نے یزید کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زیاد نے جب اس کے پاس یہ خط پہنچا، اس نے اپنے مشیر خاص کو بلایا، عبید بن کعب کو، اور کہا کہ دیکھو تم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ یزید کو خلیفہ نہ بنائیں، اس لیے یزید لاابالی طبیعت کا مالک ہے، غفلت اس کا شعار ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ خلافت کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہوتی ہیں اور یزید ان خلافت کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے جو کرتوت کو چھپ کر کرتا تھا اس کے متعلق علم نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ پہلے تو انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ کا خط آیا، پہلے تو یہ مشورہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو اس کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا جائے، اس کے کرتوت کیا ہیں، اور انہیں کہا جائے کہ اس کو خلیفہ نہ بناؤ۔ لیکن جب انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر خلیفہ جو ہے وہ یزید کی جگہ کوئی اور بن گیا تو ظاہری بات ہے کہ اگر خلیفہ کوئی اور ہوگا تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی، ہمارے پاس جو حکومتی عہدے ہیں وہ ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو یزید کے صحیح حالات سے آگاہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے یہ خلیفہ بن جائے، ہم اس کو سمجھا لیں گے کہ یہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائے۔ اب یہ زیاد بن سمیہ کی رائے ہے یزید کے متعلق، جو سب سے زیادہ وفادار ہے خاندان یزید کا، اور جس نے اپنا تن من دن ہی نہیں بلکہ اپنا دین ایمان بھی یزید پر قربان کر دیا، اس کے نزدیک بھی یزید خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اب دوسری رائے سنیے، یہ رائے کس کی ہے؟ یہ ہے سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی رائے کیا ہے یزید کے متعلق؟ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، آپ کا وقت شہادت قریب تھا، میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر کھڑے ہو کر شہادت سے پہلے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حالت کے اندر ارد گرد آپ کے نوجوان بیٹوں کے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بانجوں کے اور عزیزوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں اور وقت شہادت قریب ہے۔
دشمن نے گھیرا ہوا ہے، اس وقت میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ تاریخ کی ساری مستند کتابوں کے اندر وہ خطبہ آپ کا موجود ہے۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی ایسے حکمران کو دیکھتا ہے کہ جو حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے، حدود اللہ کو توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے، اور وہ دیکھنے والا اپنے قول یا اپنے عمل سے اس حکمران کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، حکمران اس کے سامنے اسلامی اقدار کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے، اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، دیکھنے والا اپنے قول سے یا اپنے عمل سے، یعنی نہ تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے حکمران کو دیکھتا ہے، اپنے قول یا اپنے عمل سے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، کل قیامت کے دن جہنم کے جس طبقے کے اندر اس حکمران کو پھینکا جائے گا، اسی طبقے کے اندر اس دیکھنے والے کو بھی پھینکا جائے گا۔ اس نے روکا کیوں نہیں؟ تو فرمایا، یزید نے اور اس کے وزراء نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اختیار کر لی، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اختیار کر لی۔ عوام کا مال یہ خود کھا جاتے ہیں، حدود اللہ کو انہوں نے معطل کر دیا، یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ اب ایسے وقت کے اندر میرے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے کہ میں یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کروں۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری خطبہ دیا ہے میدان کربلا کے اندر، اس کے اندر آپ نے یزید کی جو شخصیت ہے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت کیفیت کیا ہے کہ آپ کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، کوفے کے بے وفا لوگ سینکڑوں خطوط بھیج کر آپ کو اپنے پاس بلواتے ہیں، اور جب آپ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ آپ کے خلاف تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے حالات کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل انور پر کیا گزری ہوگی؟ آپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب جامع شہادت پیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو موت سے چند لمحے قبل جب آپ کو بتا ہے کہ ان قریب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ یزید پر کوئی بہتان باندھا ہوگا؟ یا یزید کا جو تعارف انہوں نے کروایا وہاں میدان کربلا کے اندر شہادت سے پہلے معاذ اللہ اس کے اندر انہوں نے کوئی غلط بات کی ہوگی؟ تو لہذا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے یزید کی جو شخصیت ہے وہ واضح طور پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ یزید جو ہے یہ شخصی طور پر کیسا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، جس نے اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ فرمایا ایسے شخص کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا یہ میرے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ ایک طرف آپ نے یزید کے خلاف نکلنے کا جو آپ کا مقصد تھا اس کو بیان کر دیا کہ میں کسی اقتدار کے لیے نہیں آیا، کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں ہے یزید کے ساتھ، صرف یہ ہے کہ یہ حدود اللہ کو معطل کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔
اور میرے نانا جان کا فرمان ہے جو ایسے حکمران کو دیکھتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، کل جہنم کے جس طبقے کے اندر وہ حکمران ہوگا اسی طبقے کے اندر وہ دیکھنے والا بھی ڈالا جائے گا۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یزید کے خلاف کلمہ بغاوت بلند کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے چند لمحے قبل انہوں نے جو یزید کا کردار تھا اس کو کھول کر یزیدیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یہ دوسری رائے آپ نے سماعت کی، اب تیسری رائے بھی سنی ہے۔ یہ تیسری رائے کس کی ہے؟ یہ تیسری رائے دینے والے ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ جب احد کے میدان کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے اور اس حالت کے اندر اٹھ کر آئے تھے کہ ان کی ابھی شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی اپنی دلہن کے پاس، اور ادھر سے جہاد کا اعلان ہو گیا، یہ اسی حالت میں اٹھ کر جہاد کے لیے آگے اور جہاد کے اندر شہید ہو گئے۔ بعد میں جب صحابہ نے شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کی لاش نہیں مل گئی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کی لاش تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ حنظلہ کو تو اللہ کے فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ جو ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک وفد کے ساتھ مدینہ طیبہ سے دمشق کے اندر گئے یزید سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ واپسی پر جب حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ شریف میں واپس آئے تو آپ نے آ کر لوگوں کو جو یزید کا تعارف کروایا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ کے اندر اس کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے لوگوں، ہم ایسے بندے کے پاس سے آئے ہیں کہ جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، جو شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، یعنی ایک قسم کا یہ اس وقت میوزک تھا، نوجوان لڑکیاں اس کے سامنے گانا گاتی ہیں، وہ شراب پیتا ہے، لہٰذا اے اہل مدینہ ہم تمہیں گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کا کلادہ اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیا ہے، یعنی ہم یزید کو خلیفہ بنانے کے حق کے اندر نہیں ہیں۔ اور اسی وفد کے ایک رکن تھے حضرت زبیر کے بیٹے حضرت منذر رضی اللہ عنہ، وہ اس وفد کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے بلکہ وہ کوفے کے اندر چلے گئے۔ کوفے سے پھر جب وہ مدینہ شریف واپس آئے اور اہل مدینہ نے ان سے جب یزید کے متعلق پوچھا تو ان کا جواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے واللہ یشرب الخمر وانہ یسکر حتی یضیع الصلاۃ۔ حضرت منذر کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہے یزید نے مجھے 1,00,000 دینار دی ہیں عطیے کے طور پر، لیکن یہ 1,00,000 دینار مجھے حق بیان کرنے سے روک نہیں سکتے۔ فرمان لگے واللہ یشرب الخمر وانہ یسکر حتی یضیع الصلاۃ، خدا کی قسم ہے وہ بندہ شرابی ہے اور اتنی شراب پیتا ہے کہ اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، یعنی حالت نشہ کے اندر ہوتا ہے اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ اس وقت کے جو جید لوگ تھے ان کی رائے تھی یزید کے متعلق، اور البدایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یزید ان باتوں کے اندر مشہور تھا، یعنی میوزک بجانا، لڑکیوں کے ناچ گانے کروانا، بندر پالنا، شکار کرنا، اور فرماتے ہیں جب صبح وہ بیدار ہوتا تھا شراب کے نشے میں مست ہوتا تھا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ اس بندے کا شخصی کردار ہے جس کے متعلق آج ایک گروہ جو ہے وہ معاذ اللہ اس کو خلیفہ راشد کہنے پر تلا ہوا ہے، اور جو اس کو خلیفہ برحق کہتے ہیں، اور آج اس کی مداح کے اندر کتابچے لکھے جا رہے ہیں، پمفلٹ شائع کیے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا لقب لکھا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس شخص کے متعلق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہو کہ یہ فاسق شخص ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی رائے یہ ہو کہ یہ فاسق ہے، حضرت زبیر کے بیٹے کی رائے یہ ہو کہ وہ شرابی ہے، اور مورخین یہ لکھ کے شرابی ہے،
اور آوارہ اور بدماش ہے، اس کے متعلق آج کوئی گروہ یہ کہے کہ جی وہ تو بڑا پارسا تھا، کہ جتنی بھی اس کی تعریف کر لیں اس کی داغدار شخصیت پر لگے ہوئے داغوں میں سے ایک داغ بھی نہیں دھو سکتے۔ پھر یہ جو یزید کے مداح ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ واقع کربلا جو ہے اس کی ذمہ داری یزید پر عائد نہیں ہوتی، اور ہم یہ ان پر کوئی الزام عائد نہیں کرتے۔ آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بربلا یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد جو ہے یہ سارا کچھ تو اس نے کیا تھا، یزید بیچارہ تو سینکڑوں میل دور دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کربلا کے اندر کیا ہو گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ابن زیاد نے یہ کام کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کے محل کے اندر مجلس ماتم برپا ہوئی جو 3 دن تک جاری رہی، وہ بڑا رویا، اسے بڑا افسوس ہوا۔ وہ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ یزید جو ہے آیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قتل کے اندر، آپ کے رفقا کے قتل کے اندر اس کا کتنا ہاتھ ہے، اور آیا یہ اس بات پر راضی تھا یا نہیں تھا۔ چنانچہ البدایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، اور اس کو یہ حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یعنی حضرت مسلم بن عقیل جن کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنا کر کوفے میں بھیجا تھا، ان کے متعلق یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ حکم دیا جہاں مسلم بن عقیل کو پاؤ اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ یزید کے حکم پر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور آپ کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا، اور یزید نے آگے سے خط لکھ کر ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یزید کو اس واقعے پر افسوس تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کے اندر مقرر کرنے والا کون تھا؟ اس کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ یزید نے اس کو گورنر بنایا تھا۔ پھر بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں، بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یزید کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، جب یہ واقعہ رونما ہو گیا، شہداء کے سر یزید کے پاس بھیجے گئے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اس نے وہ چھڑی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر ماری، اور ساتھ میں اس نے یہ اشعار پڑھے جس کا مفہوم ہے کہ ہماری قوم نے ہماری نافرمانی کی تو ہمارے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ہم نے تلواروں کے ساتھ ان کی کھوپڑیاں توڑ دی۔ یہ اس نے اشعار پڑھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی حضور کے صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے، یہ اس وقت یزید کے دربار کے اندر موجود تھے، یہ اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکے اور کھڑے ہو گئے، اور گرجدار آواز میں یزید کو مخاطب کر کے کہا، اوے یزید، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے پیچھے ہٹا لے، یعنی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر جو چھڑی مار رہا ہے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے پیچھے ہٹا لے، خدا کی قسم ہے میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر فرمایا ابن سے، اے یزید کان کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے، جب کل تو قیامت کے دن آئے گا تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، اور جب حسین ابن علی میدان محشر میں آئیں گے ان کے شفیع ان کے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ نے یہ فرمایا اور اٹھ کر یزید کے دربار سے چلے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایسے شخص کے متعلق یہ کہنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت نہیں ہے کہ اس کو اس واقعے پر بڑا افسوس تھا۔ اور یہ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنے محل کے اندر مجلس ماتم برپا کی اور 3 دن تک اس کے محل کے اندر مجلس ماتم برپا رہی، علامہ ابن کثیر نے اس فراڈ سے بھی پردہ اٹھایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے شہداء کے سر بھیجے یزید کے پاس،
ابتدا کے اندر وہ بڑا خوش تھا، وہ بڑا راضی تھا کہ ابن زیاد نے میرے راستے کی جو بڑی رکاوٹ تھی اس کو دور کر دیا ہے۔ ابتدا میں بڑا خوش تھا، لیکن جب اس کو خبریں ملنے لگی کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے عوام اس کے خلاف ہو گئی ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، اب یزید نے یہ کہا کہ ابن زیاد نے حسین ابن علی کو شہید کر کے لوگوں کی نظروں کے اندر مجھے لعنتی بنا دیا ہے۔ تب اس نے یہ لعنت کا ٹیکا جو اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا اس کو ہٹانے کے لیے تب اس نے اپنے محل کے اندر مجلس ماتم برپا کی اور آنسو بہائے، اور وہ آنسو حقیقی آنسو نہیں تھے بلکہ مگرمچھ کے آنسو تھے جو صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بہائے گئے، حقیقت اس کے اندر کوئی نہیں تھی۔ اور پھر دیکھیے بالفرض اگر ہم اس بات کو مان لیں، یزید چونکہ دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ابن زیاد نے یہ سارا کچھ کیا، یزید کو تو پتہ نہیں تھا، بالفرض ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، جب یزید کو اس واقعے کا علم ہو گیا ابن زیاد نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے، کیا یزید نے ابن زیاد سے اور اس کے حواریوں سے اس کا بدلہ لیا؟ ان قاتلین کا قصاص لیا؟ حالانکہ حاکم وقت کے اوپر فرض ہے اگر اس کی رعایا کے اندر ایک بندہ بھی نہ حق قتل کر دیا جائے، حاکم وقت کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا قصاص لے، وہ اس کا بدلہ لے۔ اور یہاں پر تو معاملہ کسی ایک شخص کا نہیں تھا، کئی اشخاص کا معاملہ تھا، 72 لوگ شہید ہو گئے، اور پھر وہ عام لوگ نہیں تھے، ان میں 20 یا 22 لوگ تو وہ تھے جن کا خاندان نبوت کے ساتھ تعلق تھا، اور سب سے زیادہ قیمتی لوگ اس وقت روئے زمین پر وہی تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو کیا یزید کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ابن زیاد سے اور اس کے حواریوں سے قصاص لے، بدلہ لے؟ کیا یزید نے قصاص لیا، بدلہ لیا؟ نہیں، بلکہ اس ظالم نے بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، ان لوگوں کو ان کے عہدوں سے برطرف نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ اس نے تو کوئی ایک خط لکھ کر ان لوگوں کی مذمت تک نہیں کی۔ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے تو بچہ بھی بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ یزید کی مرضی سے ہوا ہے، وہ اس پر دل و جان سے خوش تھا، ورنہ اگر اس کے دل کے اندر دکھ ہوتا، غم ہوتا، چونکہ وہ وقت کا حاکم تھا، اس پر فرض تھا کہ قاتلین حسین سے قصاص لے، بدلہ لے، اور جواباً ان کو قتل کیا جائے، لیکن نہ اس نے ابن زیاد کو قتل کیا، نہ ابن سعد کو قتل کیا، نہ خولی کو قتل کیا، کسی سے کوئی قصاص نہیں لیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ کسی کو اس کے عہدے سے برطرف کیا، یہاں تک کہ ایک خط لکھ کر اس نے کسی کی مذمت تک نہیں کی کہ تم نے یہ غلط فعل کیا ہے۔ لہٰذا یہ سارے حقائق جب ہم تاریخی سامنے رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو کچھ واقعہ کربلا کے اندر ہوا، یزید پورا اس کا ذمہ دار ہے، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج اس کی روحانی اولاد جو ہے وہ اس کی مداح کے اندر گیت گاتے پھرتے ہیں، جی اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بیچارہ دمشق میں بیٹھا تھا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پتہ چل گیا تب اس نے کیا کیا۔ لہٰذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ان کی بھی ایک بات کرتا چلوں، ان کے بیٹے صالح نے ان سے کہا، صالح بن احمد کہنے لگے، ابا جان میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یزید کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں، آپ یزید کو دوست رکھتے ہیں، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ آگے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، بیٹے میں اس شخص کے ساتھ دوستی کیسے رکھ سکتا ہوں، میں اس شخص کے متعلق نرم گوشہ کیسے رکھ سکتا ہوں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر لعنت کی ہے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جی یزید پر اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر کہاں پر لعنت کی؟ فرمایا اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تم سے یہ توقع ہے کہ تمہیں جب زمین کا حکمران بنا دیا جائے تو تم قطع رحمی کرو گے،
اور زمین میں فساد برپا کرو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور یہ بہرے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. یعنی ان کو حق سنائی نہیں دیتا اور حق دکھائی نہیں دیتا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہر وہ حکمران جو تخت حکومت پر بیٹھ کر قطع رحمی کرے اور اللہ کی زمین میں فساد برپا کرے، ہر اس حکمران کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر لعنت کی ہے. اور قتل حسین سے بڑا زمین کے اندر فساد کیا ہو سکتا ہے جو یزید نے برپا کیا ہے. انہوں نے فرمایا میں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو حکمران تخت حکومت پر بیٹھ کر اللہ کی زمین میں فساد برپا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنے کلام مجید کے اندر لعنت فرمائی ہے، وہ کوئی بھی حکمران ہو. اور قتل حسین سے بڑا تو فساد کوئی نہیں ہو سکتا جو یزید نے برپا کیا ہے. تو فرمایا ہے بیٹے ہم ایسے شخص کو کیسے دوست رکھ سکتے ہیں. اور تہذیب التہذیب کے اندر ہے علامہ ابن حجر نے لکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دربار کے اندر کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا. یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب یہ بات سنی ناراض ہوئے اور اتنا غصہ آیا. فرمایا اس احمق کو لے جاؤ اور اس کو 20 کوڑے لگاؤ تاکہ آئندہ سے میرے دربار کے اندر کوئی یزید کو امیر المؤمنین کہنے کی جسارت نہ کرے. حالانکہ یہ عمر بن عبد العزیز یہ ان کا تعلق یزید کے خاندان سے تھا، یہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو برداشت نہیں کیا. جب ان کے دلوں کے اندر نرم گوشہ نہیں تھا، جنہوں نے حقائق کو قریب سے دیکھا تھا، آج پھر 14 صدیوں کے بعد اٹھ کے یزید کی روحانی اولاد جو ہے وہ یزید کا مطلب یہ کہے جی وہ تو خلیفہ راشد تھا، خلیفہ برحق تھا، اور اس کو معاذ اللہ امام برحق کہے. یہ کوئی الزام نہیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ یزید کو امام برحق کہتے ہیں. اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے اتنا بغض بنا ہوا ہے امام علی مقام کا کہ کہیں گے حضرت حسین حضرت حسین. امام حسین نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حضرت حسین. آپ ان خارجیوں کی تقریریں اٹھا لیں، نیٹ کے اوپر بڑی تقریریں پڑی ہوئی ہیں ان کی. جب حضرت امام علی مقام کا نام لیں گے کیا کہیں گے؟ حضرت حسین حضرت حسین. امام حسین نہیں کہیں گے، یزید کو امام کہہ لیں گے. تو میں نے کہا کہ کتنی حماقت ہے تمہاری اور کتنا بغض ہے تمہارے دلوں کے اندر اہل بیت کا اور امام علی مقام کا، کہ جن کی امامت خود قرآن کریم نے بیان فرمائی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا کچھ باتوں سے، وہ کامیاب ہو گئے. فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا، کائنات کا امام بناؤں گا تجھے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائے گا، یہ امامت کا سلسلہ میری اولاد میں بھی چلے گا. قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا جو تمہاری اولاد سے ظالم ہوگا نا اس کو یہ امامت نہیں ملے گی، جو متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا اس کو یہ امامت ملے گی. وہ امامت جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی، جو نسل در نسل چلتی آئی. جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، اس وقت ذریت ابراہیم سے اگر وہ امامت کسی کے پاس تھی تو وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. ورنہ کوئی بندہ بتائیں کہ جو ذریت ابراہیمی سے اس وقت تھا اور امام علی مقام سے افضل تھا، کوئی بھی نہیں تھا. سب سے افضل ترین ہستی ذریت ابراہیم سے جو اس وقت تھی وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میں نے کہا عجیب حماقت ہے تمہاری کہ یزید تمہارا خلیفہ تمہارا امام ہے، اور وہ شخصیت جس کی امامت قرآن کریم سے ثابت ہے، جب اس کا نام لیتے ہو تب تمہیں امام کہتے ہوئے دورہ پڑ جاتا ہے، اب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے پیٹ کے اندر مروڑ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ فقط بغض ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا جو خارجیوں کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، جس کی بنا پر وہ یزید کی مداح کرتے ہیں اور اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنا سارا کنبہ شہید کروایا، اور خود بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو لہٰذا یزید کے متعلق یہ تاریخی حقائق تھے جو بھی میں نے بڑے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھے۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد جو واقعہ ہرہ ہوا ہے تاریخ کے اندر وہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا گیا یزید کے دور کے اندر، اور وہاں پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا وہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ کیا گیا یزید کے دور کے اندر، اور اس وقت جب مکہ المکرمہ پر اس نے حملہ کیا تھا اس وقت پھر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے پکڑا جیسے وہ قدرت والا پکڑا کرتا ہے، اس وقت اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے تاریخی حقائق سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یزید جو ہے فقط نفرت کا مستحق ہے، محبت کا مستحق نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت آپ امام برحق تھے، اور خلافت جو ہے در حقیقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، جس کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے تھے۔ اس کے باوجود اگر کسی کے دل کے اندر پھر بھی یزید کے متعلق کوئی نرم گوشہ ہے، ہم اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے جھنڈے تلے ہوگا، اپنے امام کے جھنڈے تلے ہوگا۔ تو ہم تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام ماننے والے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، ذرہ برابر بھی تذبذب نہیں ہے یہ دعا کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمارا حشر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں فرمائے۔ یہ دعا کرتے ہوئے کسی کے دل کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر یزید کے متعلق محبت ہے اور تم اس کو خلیفہ برحق سمجھتے ہو، ہم تمہیں یہ مشورہ دیتے ہیں تم یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ فرمائے۔